Imagine, subhanallah, I think sometimes if you love someone like crazy, اب بہت پیار کرتے ہیں اس جس سے بھی وہ ہے, چاہے وہ حلال ریلیشن ہے یا حرام ہے, والعیاذ باللہ, اللہ ہمیں ان میں سے بچائے, and they visit your city and you get a chance to meet them 5 times a day at different times, would you miss it? اور وہ کہا جائے کہ آپ نے 5 دفعہ ملنا ہے, اچھا ڈیوریشن آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا لمبا ملنا ہے, آپ تو پہلی بات مس نہیں کریں گے, you would definitely go and spend time, اور آپ نے اکیلے ملنا ہے ان سے, you will definitely spend time alone with them and you would not like to move from there. سارا دن کٹھے گزر جائے. Do we love Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, we claim to love Allah subhanahu wa ta'ala, but do we in fact love Allah subhanahu wa ta'ala? جیسے میں نے بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ, اور کسی کو میں نے سنا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں نا مہمان ہوتے ہیں, ایک مہمان وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر آتے ہیں نا, کزنز ہیں, کچھ اچھے دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, بہت جگری یار ہیں, بڈیز ہیں, جب وہ باہر آئے تو نے جانا نہیں ہے, تو میرے پاس آ جاؤ, بیٹھ, کھانا کھلاتے ہیں, سرو کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں نہیں ہوٹل کیوں بک کیا ہوا ہے, میرا گھر ہے نا, رات یہیں گزارو تم. وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو لیو, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رکیں. دوسرے مہمان وہ ہوتے ہیں کہ السلام علیکم, اہلاً و سہلاً, آ جائیں, گپ شپ لگائے, کھانا کھلائے, اور سب کچھ ٹھیک ہے جی, ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ, مجھے بھی کہیں جانا ہے, تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. تیسرے مہمان ہوتے ہیں کہ آپ نے کیمراز میں دیکھا باہر وہ آئے ہوئے ہیں, یار وہ ان کو بول دو کہ صاحب بزی ہیں. مساجد بھی اللہ کا گھر ہے, ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے گھر ہے مساجد. ایک طرح کے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا مسجد میں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جانے کی توفیق نہیں دیتے, کہ تم بیٹھے رہو, تم پہلے آ جایا کرو اور دیر سے جایا کرو, اذکار کرتے رہو, قرآن پڑھتے رہو, یہ میرے قریبی لوگ ہیں, میرے خاص مہمان ہیں یہ. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے آئے, اچھا نماز پڑھی اینڈ دین بس نکل کے فوراً سے, ٹھیک ہے تمہارا تعلق ہمارا اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ گہرا نہیں. اور تیسرے لوگ ہیں ان کو دور کر دو, ان کو توفیق ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پا رہا, اور ہمارے گناہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے, اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے. If you want your salah to purify you, it depends on how much do you spend your time in purifying your salah. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو کچھ دے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز کو کتنا کچھ دے رہے ہو. نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیزگی میں کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تو فحاشی کی اور گناہوں سے روکتی ہے, بٹ میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو ہاں بھائی میں تو پچھلے 20 سال سے نماز پڑھا ہوں, میں تو گناہوں سے نہیں روکا. تو دیکھیں اٹ از ون آف ٹو آپشنز, یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے والعیاذ باللہ, یا پھر میں آئی کین ٹرسٹ یو, یا پھر آپ کی نماز نہیں ہے. قرآن تو سچ بول رہا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے, پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شاید نماز کہنے کے قابل نہیں ہے. جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, جتنی فریکوینسی کے ساتھ ہم پڑھ, جس طرح سے ٹکرے مار رہے ہیں, خشوع کی طرح, اٹینشن کی طرح, رکوع اور سجدے کیسے ہیں, کیا وہ نماز واقعی میں نماز ہے؟ شاید فرض تو ادا ہو رہا ہو, بٹ کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے؟ حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, اور آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے. تو انہوں نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا. اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اور کہا کہ اگر تم اس اسٹیٹ میں اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مل لو, تو یو وڈ میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ود اینی ادر ریلیجن ناٹ اسلام. تم اسلام پہ نہیں اللہ سے ملاقات کرو گے, بیکاز یو ور سو کوئک ان یور صلاح. آپ سجدہ اور رکوع پراپر نہیں کر رہے تھے, سجدے سے ابھی اٹھے ہی ہیں اور دوبارہ سجدے میں دڑل, بیٹھے ہی نہیں, ٹائم نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. نماز پڑھ کے آیا تھا, تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, چلے جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا, کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری دفعہ آیا, کہا دوبارہ چلے جاؤ, کہ رسول اللہ سکھائیں مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے.
آپ نے سارا طریقہ بتایا، اور اس میں جو ایک پورشن تھا وہ یہ کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں. ہم لوگ کیسے بالکل سر اٹھا نہیں پورا، جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے، واپس دھڑل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے؟ کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا. سو اگر ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نہیں مل رہا، اگر ہمیں نماز گناہوں سے نہیں بچا رہی، تو who is to be blamed؟ we are to be blamed. we are to be blamed کیونکہ جو پہلا کوشچن قیامت کے دن ہوگا ہر انسان سے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا، نجات مل گئی اس کو. وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا. اور پھر کیا فرمایا؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك، اور تمام اعمال پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. حج، اذکار، نفلیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، صدقہ خیرات کرنا، وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر the rest of his deed will be judged the same way، اس کی نماز پہ ڈیپینڈ ہوگی اور اسی طرح سے اس کا حساب کیا جائے گا. if we miss salah we are to be blamed، اور ہماری، کیونکہ we are the creator of our habits. اگر ہم گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے، اگر ہم sin کرتے ہیں، if we scroll through filthy stuff all day long, if we sin، تو ہماری نماز سے وہ چیز چلی جائے گی. ہم اپنی نماز اور خشوع اور خضوع میں کمی کر رہے ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، میری نماز کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی، بیکاز وی آر ٹو بی بلیمڈ. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ نماز سے ہمیں دور کر رہے ہیں. بیکاز if you hang out with 4 intelligent people you will be the 5th one. if you hang out with 4 fit people you will be the 5th one. آپ اس طرح بن جائیں گے. if you hang out with 4 rich people you will be the 5th one. if you hang out with 4 entrepreneurs you will be the 5th one. and if you hang out with 4 fools you will be the 5th one. and if you hang out with 4 people who doesn't pray you will be the 5th one who will not pray.